تمام دوست احباب اور ہماری بہنیں، ہماری تمام بچیاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے فوراً مستعد ہو جائیں، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیں۔ گھر والوں کو منا لیجئے کہ جب پروگرام مکمل ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے ساری خدمت انجام دی جائے گی۔ تمام دوست احباب بہنیں عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور دوستوں، میری پیاری بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی۔ آیت کریمہ کا مطلب مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ وَلْتَنْظُرْ، یہ پنکھا بند کر دیجیے ذرا تھا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم تمام مرد اور تمام عورتیں غور کرو اس بات پر، وَلْتَنْظُرْ، غور کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں پوری زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، غور کرو، فکر کرو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، چاہے جاندار ہو غیر جاندار ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کانپ جاتی ہے، تھرا جاتی ہے اور اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر پہاڑ وہ ہیں جو اپنی جگہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرتے ہیں، سینکڑوں میل خندق میں پہنچ جاتے ہیں، لڑکتے ہوئے سینکڑوں میل خندق میں۔ اور کبھی کبھی تو بڑی بڑی پہاڑوں کی چٹان بلکہ پورا پہاڑ ہوتا ہے کہ راستے پہ روڈ پر آ کر کے رک جاتا ہے، مشین کے ذریعے سے ایک ایک ہفتے ایک ایک مہینے میں راستہ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی چٹان اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اپنے مستقر اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کر یہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین میں گرتے ہوئے لڑکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین کی دعوت کی نسبت پر سفر فرما رہے تھے۔ ایک مقام سے جب گزرنے لگے، قریب میں قبرستان تھا۔ قبرستان کے قریب میں ایک پتھر تھا، وہ زار و قطار بلک بلک کے رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز، اس دردناک آواز کو سن کر خود کانپ گئے اور خود زار و قطار رونے لگے، اور اس آواز کا پیچھا کیا اور اس آواز کے پیچھے چلتے چلتے ایک پتھر تک پہنچ گئے۔ جب پتھر کے قریب جب پہنچے ہیں، اللہ اکبر، تو بلک بلک کے زار و قطار رو رہا تھا۔ زار و قطار بلک بلک کے رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ تو کیوں روتا ہے، کیوں گریہ داری کرتا ہے؟ تیرے رونے نے عرش اعظم کے فرشتوں کو بھی رلا دیا، تو کیوں روتا؟ تیرے رونے کی وجہ سے میرے دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا اس پتھر نے جواب دیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قیامت کے دن جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا جائے گا۔ جہنم آج بھی موجود ہے، قیامت کے دن جہنم کی حرارت، اس کی تمادت، اس کی ہیٹ، اس کے پاور کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کو بھڑکانے کے لیے، اس کے پاور کو بڑھانے کے لیے، اس کی گرمی حرارت کو بڑھانے کے لیے انسانوں کو اور پتھر کو ڈالا جائے گا۔ وہ پتھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بھڑکانے کے لیے، دہکانے کے لیے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، تو میں جہنم کی آگ کی گرمی اور حرارت کو کیسے برداشت کروں گا؟ پتھر زار و قطار رو رہا تھا کہ کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہ العالمین، یہ پتھر آپ کے خوف سے روتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تھراتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر کے اس کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین، کرم فرمائیے کہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن بنائے جانے سے اس کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی گئی کہ چلو جہنم سے ہم اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دوبارہ واپس وہاں سے لوٹنے لگے تو اس سے پہلے سے کہیں زیادہ دردناک، ایسی دردناک آواز سے وہ پتھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہی پتھر غالباً رو رہا ہے۔ جلدی جلدی پہنچے، زیادہ تلاش نہیں کرنا پڑا، تو وہی پتھر بلک بلک کے رو رہا تھا، اور روتے روتے جو ہے ایسی دردناک آواز نکل رہی تھی، اور پہاڑ کے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور وہ پتھر کا ٹکڑا جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، اے پتھر، اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے بچا دیا، تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا، اب کیوں روتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ وہ پتھر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول موسیٰ کلیم اللہ، جس رونے کی وجہ سے
جس رونے کی وجہ سے مجھے جہنم سے نجات مل گئی، میں کبھی بھی اس رونے کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ میں روتا ہی رہوں گا۔ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جو روتا ہے، جو مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی لاج رکھتے ہیں اور جہنم سے اس کو بچا دیتے ہیں، جہنم کی تباہی سے، ہولناکیوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بندوں کا اور بندیوں کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے اس کو رونے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندوں سے، جس مردوں سے اور جن عورتوں سے خوش ہوتے ہیں، انہی کو رونے کی توفیق اور سعادت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پروردگار عالم جن لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے رونے کی سعادت چھین لیتے ہیں، رونا پھر نہیں آتا۔ بہت سے بعض متکبر جو ہے کہتے بھی ہیں کہ کبھی مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، کبھی بیان میں رونا نہیں آتا، مجھے رونا ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، صدقہ دے کر کے روٹھے ہوئے پروردگار کو منا لو کہ الہ العالمین ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری پیاری بہنوں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک گویا، چنگ بجانے والا، اس کو چنگ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چنگ بجانے والا آج کل مختلف نام ہے، جو منہ سے باجا بجایا جاتا ہے، بعد ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، بعد اس کا سوئچ بٹن دبا کر کے آواز بدلی جاتی ہے۔ تو چنگ بجانے والا ایک گویا، اتنی اچھی آواز تھی، اتنی خوبصورت آواز کہ جب وہ گاتا ہوا، چنگ بجاتا ہوا، باجا بجاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو جنگل کے سانپ، بچھو، اژدہے سب بلوں سے باہر آ جاتے اور تمام پرندے جمع ہو جاتے اور تمام حشرات الارض، تمام موذی جانور سب جمع ہو جاتے اور چنگ بجاتا ہوا، اور تمام مرد حضرات، تمام عورتیں اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ اگر ایک مرتبہ جو ہے گا دیتا تھا اور چنگ بجا دیتا تھا تو مرد حضرات بالکل خوش ہو جاتے تھے۔ یہ ظاہری خوشی ہوتی ہے، ایک ظاہری خوشی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لیکن یہی چنگ بجانے والا جب جوان تھا، جہاں سے گزرتا تھا بڑی پذیرائی ہوتی تھی، بہت عزت ہوتی تھی، بڑی تکریم ہوتی تھی، ہر ایک استقبال کرتا تھا۔ لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا، عمر ڈھلنے لگی، جب بوڑھا ہو گیا، آواز بھدی ہو گئی، آواز بدل گئی۔ اللہ اکبر، تو اب لوگ جو اس کے آواز کے عشاق تھے، اس کے آواز پر عشق کے مارے جمع ہو جاتے تھے، وہ سب کنارہ کش ہو گئے۔ جہاں سے گزرتا وہ راستہ الگ لے لیتا، لوگ اس کے سائے سے بچنے لگے۔ اب وہ رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے سر کو جو ہے پہاڑوں میں ٹکر مارتا کہ میں تو بڑا بد نصیب ہوں، جب میری آواز اچھی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، میری عزت کرتے تھے، آج بھوکے اور فاقے کی وجہ سے میری جان جو ہے منہ کو دم توڑ رہی ہے اور بڑا برا حال ہو گیا۔ وہ روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ الہ العالمین، وہ خوش آواز جو آپ ہی نے دی تھی، ایسی اچھی آواز جو سانپ، بچھو، اژدہے جو ہے بلوں سے نکل کر باہر آ جاتے،
اس کی آواز پر، اس کے گانے پر جو ہے وہ ناچنے لگتے تھے، جھومنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے لگا الہ العالمین، کاش جوانی میں جب میں گانا گایا کرتا تھا اسی وقت مجھے ہدایت مل جاتی اور میں قرآن کی تلاوت کرتا، میں آپ کا ذکر کرتا اسی اچھی آواز کے ساتھ، تو آج مجھے یہ رسوائی کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہر ایک مجھے چھوڑ کر کے راستہ سب نے بدل لیا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، رو رو کر کے کبھی اس پہاڑ کے غار میں جاتا، کبھی اس پہاڑ کے غار میں جاتا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے عمر، میرا ولی مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ پہلے تو مطلقاً اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، میرے ولی کو تلاش کرو، اس کی یہ شکل ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، جو بڑا اونچا گویا تھا، اب میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا، آپ اس کو تلاش کریے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں میں، غاروں میں دور و دراز جو ہے تلاش کرتے رہے، صحابہ کو لگایا لیکن کہیں پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ پھر ایک دن رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میرا ولی جنت البقیع کے پرانی قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ جب اس کو احساس ہوا، اپنے گناہ پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تو ایک کسی اللہ کے ولی، ظاہر بات ہے وہاں پہ کتنے ہزاروں ہزار صحابہ شہید ہوئے، مدفون وہاں پر ہیں، جب پرانی قبر پہ لیٹ گیا تو اس کو لیٹنے کی وجہ سے اس کی بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو گئی اور اسے چین کی نیند آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اتنے میں چین سے وہ کھراٹے کی نیند کے ساتھ سو رہا تھا، حالانکہ پیٹ میں جو ہے بھوک کی وجہ سے جیسے آگ کے انگارے بھڑک رہے ہوں، لیکن جب وہ لیٹا ہے پرانی قبر میں، بوسیدہ قبر میں، تو وہاں پر لیٹتے ہی نیند آ گئی، اتنی عمدہ نیند آئی کہ پوری زندگی میں ویسی چین کی نیند اسے کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک صحابی رسول ہوں گے یا کوئی تابعی ہوں گے، ان کی قبر ہوگی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ چلے جاؤ جنت البقیع میں، اور جنت البقیع کے اندر بیت المال سے جا کر کے بہت سارا روپیہ پیسہ اور سونا چاندی درہم دنانیر لے کر کے وہاں جائیے، اور وہاں جانے کے بعد وہ اللہ کا ولی، وہ میرا ولی جس کو میں نے اپنا ولی بنایا ہے، اس کو میرا سلام پہنچائیے کہ تمہارا پروردگار تمہیں سلام پہنچاتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، اور لو یہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام، اور پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے اور ضرورت کا انتظام فرما دیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں تو دیکھا کہ وہی چنگ لیے ہوئے، باجا لیے ہوئے سینے کے اوپر اور پرانی بوسیدہ قبر میں لیٹا ہوا ہے اور کھراٹے کی نیند جو ہے سو رہا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جگانا بے ادبی تصور کیا، یہ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنا ولی بنا دیا، ولایت کا مقام عطا کر دیا، میں اس کو میں جگا دوں گا، نیند میں خلل پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ چین اور سکون والی نیند کو دیکھتے اور اس کی زیارت کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زیارت کا مشتاق ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں زیارت کر کے سعادت حاصل کیوں نہ کروں۔
اتنے میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی۔ جیسے ہی چھینک آئی، وہ جو قبر میں لیٹا ہوا تھا چنگ بجانے والا، باجا بجانے والا، جلدی سے گھبراہٹ میں اٹھ کر کے بھاگنے لگا کہ امیر المومنین کا زمانہ ہے، درے پڑیں گے اور برا حال میرا ہو جائے گا، اللہ اکبر، کہیں میری دم مجھے نہ توڑنا پڑے۔ جلدی سے گھبرا کر بھاگنے لگا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے ولی رک جا، اے اللہ کے ولی رک جا، میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہارا پروردگار خالق اور مالک فعال لما یرید تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور تمہارے رونے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرما دیا کہ تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا، اور جنت الفردوس، جنت النعیم، جنات عدن میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا رونا بڑا پسند ہے، یعنی عبادت تو پسند ہے ہی، لیکن عبادت سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں اور بندیوں کا رونا بہت پسند ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا، اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب رونے سے محروم کر دیتے ہیں، رونے سے جب محروم کر دیتے ہیں تو پھر کسی کل جو ہے رونا نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا طلحہ صاحب اعتکاف فرماتے تھے سہارنپور میں، تو حضرت مولانا طلحہ صاحب نے مدینہ منورہ میں مجھ سے جو ہے جھگڑا کیا، کہا کہ ڈانٹا، ان کو حق تھا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ میں تو مرید تھا حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے، زیادہ مراسم میرے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے کا تھا۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب کی خانقاہ میں دو بوڑھے جن کی عمر تقریباً 70-75 سال ہوگی، میں نے معلوم تو نہیں کیا لیکن معلوم ہوتا تھا کہ بڑی عمر کے لوگ، لیکن بلک بلک کے زار و قطار رونے لگے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب نے مدینہ منورہ میں مجھ کو مجبور کر دیا۔ میں نے کہا کہ حضرت، دہلی سے سہارنپور آنا جانا، 5 گھنٹے جانا، 5 گھنٹے آنا، 24 گھنٹے آنے جانے میں لگ جائے گا، اور 24 گھنٹے میں 10 شہروں میں جو ہے دین کی نسبت پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں چلا جاؤں گا۔ میرا آنا صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتا۔ رمضان کے علاوہ کہا کہ نہیں، تمہارے ابا قطب عالم محدث اعظم مولانا عبدالجبار صاحب نور اللہ مرقدہ جب کنتھاریہ خانقاہ میں جاتے تھے تو پہلے سہارنپور آتے تھے، پھر جو ہے کنتھاریہ آتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، انہوں نے، دو بوڑھوں نے کہا کہ میں 20 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اعتکاف میں آتا ہوں، تقریباً 20 سال حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا، لیکن مجھے رونا نہیں آتا۔ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں رونا نہیں آتا، بہت رونے کی کوشش کرتے، رونا نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں تو 2-3 دن کے لیے وہاں گیا تھا۔ بہرکیف صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگی ہم نے کہا کہ رات کو تہجد کے وقت جو ہے آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں، میں وہاں آ جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، آپ جہاں بھی ہوں گے ہم آ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں موقع گنجائش ہوگی وہاں ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، صلاۃ الحاجت پڑھی، اور تمام اولیاء کاملین چاروں سلسلوں کے بزرگوں کا واسطہ دے کر
دعا مانگی الہ العالمین۔ 20 سال حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اعتکاف میں بیٹھ کر جن کو رونا نصیب نہ ہو، ان سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا؟ اے رب کریم، ان سے پوری زندگی میں جو بھی کوتاہی، لغزش، بے ادبی ہوئی ہو، اے رب کریم تو ان بزرگوں کو معاف فرما دے۔ چونکہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو ان کی نگاہیں دیکھتی تھی، ہر آنے جانے والوں کے عیبوں پر ان کی نگاہ رہتی تھی۔ بعد میں جب میں نے معلوم کیا، کوئی کمی بتاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی جاسوسی کرتے ہو۔ کہنے لگے حضرت بالکل، چونکہ ہماری نگاہیں مجدد عصر حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی تھی۔ اس مقام اور درجے کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا تو ہماری نگاہوں سے وہ آدمی گر جاتا۔ ان سے بہتر تو ہم ہیں کہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں ہمیں اعتکاف نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوست، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دل پر میں نے ہاتھ رکھا اور دم کیا اور چاروں سلسلے کے بزرگوں کا واسطہ دے کر دعا مانگی، الہ العالمین ان کی پوری زندگی کی بھول چوک بے ادبی کو معاف فرما دیجیے۔ میں نہیں جانتا یہ ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، تو پروردگار ہے، تو کرم فرما دیجیے، بزرگوں کی نسبت کی لاج رکھ کر معاف فرما دیجیے۔ جیسے ہی ان کے اوپر ہاتھ رکھا، دوسرے کے دل پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ ہٹانے کے بعد میرا تقریباً 2.5 دن 3 دن وہاں پہ ٹھہرنا تھا۔ 2 دن پھر میں وہاں پہ ٹھہرا رہا، مسلسل روتے رہے، وہ بلک بلک کے روتے رہے، زاروں قطار روتے رہے، اور اتنی رونے میں ان کو لذت مل رہی تھی، خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے بڑا مال و دولت عطا فرمائی اور میرا ایک آم کا قیمتی باغ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس رونے کے صدقے میں اس کو صدقہ کر دوں۔ اللہ کو کہا کہ آپ بتائیں کیسے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ خود جو ہے یہاں پہ علماء بزرگان دین ہیں، ان سے مشورہ کر کے تم صدقہ کر دینا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کتنی بڑی سعادت! آم کا باغ، آم کا قیمتی باغ جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے صدقہ کر دیا۔ دوسرے نے جو ہے اتنے مالدار نہیں تھے، انہوں نے بھی کوئی بڑی چیز جو ہے صدقہ کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، داؤ مرضاکم بالصدقہ، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اکناف عالم میں، دنیا کے ملکوں میں اللہ نے جہاں بھی پہنچایا، ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی صدقہ کرتا ہے، وہاں ہر آدمی صدقہ کرتا ہے۔ کسی کاروبار کے لیے جا رہا ہے تو تھوڑا سا پیسے جو ہے ان کے ہاں باکس ہوتے ہیں، اس میں ڈالتا ہوا جو ہے، وہاں تو ایک نیا پیسہ بھی چلتا ہے۔ یہاں تو جو ہے 2-4 روپے بھی کسی فقیر کو دے دو تو بھاگ جائے گا، نڑی دوڑتا ہوا بھاگے گا، کیونکہ کوئی چیز ملتی ہی نہیں۔ لیکن وہاں ایک نئے پیسے کا بھی سامان ملتا ہے، اب بھی ملتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا صدقہ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کام بنا دیتے ہیں، رکا ہوا کام جو ہے بالکل درست ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جب آئیں گے کہ یہاں رقم پھنس گئی، وہاں مال ڈوب گیا، وہاں اس نے دبا لیا، اور مجھے یقین ہے کہ کبھی ایک پیسہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ ایک پیسہ زکوٰۃ لوگوں نے اولاد آ کر بتاتی کہ ہمارا باپ اتنا بخیل ہے کہ زکوٰۃ دینے کی خود بھی نہیں دیتا اور ہمیں بھی زکوٰۃ نہیں دینے دیتا، خود بھی برباد ہو رہا ہے، ہمیں بھی ہلاک کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بیماری کا علاج، بھئی ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا علاج آپ کیجئے، لیکن روزانہ کیا جاتا ہے؟ 10 روپیہ صدقہ کر دو۔ اپنے گھر میں کوئی بیمار ہے، مریض ہے، روز 10 روپیہ صدقہ کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری بھی علالت بیماری
کی وجہ سے جو خانقاہ گلبرگہ میں چل رہی تھی، کرناٹک میں چل رہی تھی، تمام مجمع کے لوگ جو ہے روزانہ صدقہ کرتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے صدقے کی اور دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت اور تکلیف میری ٹال دی، ورنہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ کو اتنی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے رمضان میں۔ لیکن مجھے یقین ہے رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے میری اس بیماری تکلیف کی وجہ سے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے میرے معاف فرما دیا، اور مجھے اس کی بشارت بھی دے دی گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو، دعوا مرضاکم بالصدقہ، روز صدقہ کیا کرو، 5 روپے 10 روپے روز صدقہ۔ کام پہ جا رہے ہیں بچے، جب اسکول جا رہے ہیں 5-10 روپے دیتے ہوئے چلے جاؤ، اور وہاں پہ پوری دنیا کے مدارس اور دینی رفاہی کام صرف تھوڑے تھوڑے تعاون سے چلتے ہیں۔ نماز کے لیے جب وہ آتے ہیں تو یہاں پہ تو چونکہ بہت سارے مطلب یہ کہ وہ ہوتے ہیں، لیکن خال خال کوئی جو ہے وہاں پہ اعلان کر دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، تو کوئی 5 پیسے 10 پیسے 5 پیسے 10 پیسے، وہاں کا تقریباً 700-800 ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ 80,000 روپے ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی رقم اس کی جو ہے ٹوٹل لگا کر کے ہو جاتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا لوگ تعاون کرتے ہیں، تو بیچارہ چند مسجدوں میں سے اس کے لیے مدرسے کا بڑا خرچ اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب بھی کوئی آئے، سوالی آئے، مدرسوں کی طرف سے آئے، یاد رکھو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، مدارس میں تعاون کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے، قرآن کی مدد ہے، حدیث کی مدد ہے، دین کی مدد ہے۔ میرے پیارے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، عمر لمبی کر دیتے ہیں، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے دارین کی سعادت حاصل کر لیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تعاون کے بدلے میں دین کے معاملے میں حصہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک چمکاتے ہیں۔ آج کاروبار جو لوگوں کا چلتا نہیں، مدارس پر اعتراض جو ہے، اساتذہ پہ اعتراض، علماء پہ اعتراض، توہین، یہ سب شیاطین نے اور یہود نے، نصارہ نے اتنا غلط ماحول پیدا کیا، پروپیگنڈا کیا، کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی جو ہے دین کے باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور جتنی بھی مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی پیچھے قدم نہ ہٹانا، جو بھی جیب میں ہو ڈالتے ہوئے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے خلیفہ وہ کہنے لگے کہ 2-4 مالدار ہیں، میں ان کے پاس جاتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی جب آئیں گے، مولانا آئیں گے، تبھی میں ان کو دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے 10-20 بچے کم رکھوں گا، ہرگز ایسے متکبرین کے پاس نہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے چلے جانے میں، مدرسے کا فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے۔ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کھایا ہے، کھا رہا ہوں، کھاتا رہوں گا، اللہ مجھے کھلا رہے ہیں۔ تمہارے باپ پر ٹھیکا ہے، تم کھلاتے ہو؟ کون کسی کو کوئی کھلا سکتا ہے؟
ہر ایک کی زبان پر ایک پیسہ دے گا نہیں، بخیل جو ہے بغیرت بے شرم کھا رہا ہے۔ ارے کیا کھا رہا ہے بیچارہ؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے در در کا سفر کر رہا ہے۔ مدرسے کے لیے جو ہے آپ کے لیے اماموں کو تیار کر رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس جب نہیں ہوں گے تو ایمان بچانا مشکل ہو۔ چاہے لاکھوں کروڑوں کا مجمع عوام کا ہوگا، ایک یہودی اگر کھڑا ہو گیا اور قرآن ہی کے ذریعے سے دلائل پیش کرے گا، حدیث سے دلائل پیش کرے گا، ایک ایک لاکھ مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ علماء کرام تمام باطل فرقوں کا جو ہے جواب دیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ تو ہم چین سے جو ہے تھوڑا سا دین کی خدمت کر لیتے ہیں تو متکبر بن جاتے ہیں کہ سارا کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمارے اندر تواضع پیدا فرما دے، تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور مدارس کی عظمت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہمارے علماء کرام ہمارے سر کے تاج، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، صحیح جمیلہ کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ عزت والا مقام عطا فرما لے۔ یاد رکھو، جو لوگ علماء کی بیعت بھی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، وہ مر نہیں سکتا جب تک اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ موت کے وقت تجربہ ہے اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک جگہ سفر میں جانا ہوا، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ایک پیسہ نہیں دیتا، بڑا مالدار ہے، ایک پیسہ نہیں دیتا۔ کہا کہ اگر آپ اس سے 10، وہاں کا نام نہیں لوں گا کہاں کا ہے، 10 روپیہ آپ اس سے جو ہے خرچ کروا دیجئے تو میں آپ کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 10,000 تو دوں گا۔ حالانکہ اس کے بعد 10,000 کی بیچارے کی پورے سال کی انکم بھی نہیں ہوگی وہاں کے اعتبار سے، لیکن کہہ بیٹھا، وہ خادم تھا بیچارہ، کہنے لگا حضرت اس سے آپ خرچ کروا دیجیے۔ تو بہرکیف جو ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر سحر کے اثرات ہیں۔ تو جیسے ہی وہ آیا ادھر سے تو بھاگا ہوا جا رہا تھا، میں نے کہا اس کو بلا کے لاؤ ورنہ بڑے خطرے میں ہے وہ۔ ارے بھائی، جو بخیل آدمی اس سے بڑھ کر خطرے میں کون ہو سکتا ہے؟ تب آئی نے کہا کہ حضرت بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی پرابلم، کوئی مجھ کو کچھ حالات اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ کہا حضرت بہت پرابلم ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ بیچارہ کبھی کبھی نفس ہے اصلاح کے لیے کبھی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے، لیکن یہ بہت پہلے کی بات، تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ آج کل تو یہ سب لوگ چکر میں پڑتے بھی نہیں۔ وہ جو ہے کہ حضرت آپ ٹائم بتا دیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جانا لینے کے لیے۔ کہنے لگے میں اس کو بھیج دوں گا اپنے، میں نے کہا کہ ہرگز نہیں جاؤں گا، خود آنا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لے کر کے چاروں طرف اس کے کیمرے لگے ہوئے تھے، اندر سے نالائق دیکھ رہا تھا۔ میں باہر ادھر ادھر گھوم کر کے تھوڑا سا کچھ پڑھنے لگا، اور کبھی ادھر جھوموں تو کبھی ادھر جھکوں۔ وہ جو ہے اندر سے کیمرے میں دیکھ رہا ہے، اس کی ہوا خراب ہو رہی ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت آئیے۔ میں نے کہا کہ بالکل نہیں آؤں گا، یہ تو تباہی کا گھر معلوم ہوتا ہے، میرے بس کی بات نہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ حضرت رکیے تو صحیح، رکیے تو صحیح۔ میں وہاں سے بھگا، اور پھر اس کے بعد پیچھے لے کر کے نوٹوں کی گڈیاں کہ حضرت یہ قبول کر لیجئے، جہاں چاہیں وہاں خرچ۔ میں نے کہا خود صدقہ کرو، صدقہ کرو، تمہاری ساری بلائیں، ساری پریشانیاں، مصیبت دور ہو جائیں گی۔ وہ جو ہزاروں ہزار کی گڈیاں جو لے کے کہنے کہ 10 روپیہ وہ کہہ رہا تھا وہاں کا۔ میں نے کہا کہ اب لاؤ پورا مکان بیچو اپنا۔ میں نے کہا کہ ایسے بڑے بول نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، کبھی کبھی جو ساتھی ہوتا ہے نا، ساتھی دوست، وہ کسی کا معتقد نہیں ہوتا ہے۔ بیوی جو ہے شوہر کی معتقد نہیں،
اور شوہر بیوی کا معتقد نہیں، کیونکہ ساری کچھ نہ کچھ کمیاں بیوی کی شوہر کے سامنے اور کچھ شوہر کی بیوی کے سامنے۔ تو ہمارے جو ہیں دوست احباب تھے پڑھنے کے زمانے کے، تو ہم نے کہا کہ بھئی ان کو جو ہے کچھ دکھانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کہنے لگے بہت پریشانی میں ہوں۔ تو ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں، آپ کا نام سب گھر والوں کا نام لکھوں گا اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد جو نام میں چاہوں گا وہی لکھ کر آئے گا۔ تو تمہیں یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ 5 نام ہے تو 5 کے بجائے 3 ہی نام اس پہ لکھوں گا، 2 نام چھوڑ دوں گا، یعنی 3 آدمی بڑی تباہی میں ہیں، بڑے جادو اور سحر کے اثرات اس کے اوپر ہے۔ اب وہ جو ہے دوست جو ہے جلدی سے قابو میں نہیں آتا، خرچ بھی نہیں کرتا۔ میں نے ان کو دریا میں کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کہ دریا میں کھڑے ہو کر کے آپ کو سورہ مزمل جو ہے 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ اور پیچھے جو ہے، اور سورہ مزمل جو ہے وہ جو بھی پڑھے گا، ایک بار سورہ مزمل پڑھنے کے بعد اس کے انوار و برکات میں تجلیات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا دل میں خود سکون آ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا کہ اتنی جلدی جو ہے یہ جانے والی چیز نہیں، اور اہتمام سے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی تو آپ نے 7 مرتبہ پڑھا ہے، ابھی 21 مرتبہ، پھر اس کے بعد 31 مرتبہ۔ ظاہر بات ہے جو بھی اثرات ہوں گے، جادو ٹونا نظر بد، سب آہستہ آہستہ سب ختم ہوتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ صدقہ بھی کرنا پڑے گا۔ بڑی رقم ساتھی سے، دوست سے ہم نے بڑی رقم اس سے لے لی اور لے کر کے سب کو کھانا کھلایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہے سخاوت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، دیکھو یاد رکھو، ہوشیار رہنا کہ تمہارا کھانا کوئی گنہگار آدمی نہ کھا لے۔ لا یاکل طعامک الا تقی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ جو سب سے بڑا بے نمازی اور سب سے بڑا متکبر جو انسان ہوگا مالدار، اسی کو بلا کر کھلائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو مسجد کے کھوٹے ہوتے تھے، مسجد کو آباد کرنے والے، ان کو لوگ اپنے گھروں میں لے کر جاتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ چائے پی لیجئے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو کہ جس کو بھی سمجھو کہ یہ دیندار، کوئی عالم ہونا ضروری نہیں، کسی کو سمجھو کہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مسجد کے کونے کو آباد کیے ہوئے، اس کو کبھی کبھی اپنے گھر لے جا کر کے اس کو کھانا کھلا دیا کرو۔ میرے پیارے بھائیو، وہ عبادت کرے گا، وہ ذکر کرے گا، اور آپ جو کھلائیں گے اس کو قوت حاصل ہوگی، اس کی عبادت میں ذکر میں آپ بھی شامل رہیں گے، جتنا اس کے ذکر کرنے میں ثواب ہوگا۔ اور اگر کسی گناہگار کو، بد کردار کو تم نے کھلا دیا، ایک گناہ وہ کرتا ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، 10-20 گناہ اور کرے گا، وہ تمہارے نام اعمال پر آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جتنا ہو سکے کوئی دیندار آدمی، اس کو پھٹ کر نہ سمجھنا کہ یہ پھکڑ آدمی ہے، نہیں، دیندار آدمی ہے، اس کو جو ہے اکرام کرو، کبھی کھانا کھلا دو، کبھی چائے پلا دو، کبھی کچھ ہدیہ دے دو۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے بھائی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Illallah, 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu shahidi, Allahu ma'i. Allah, 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 Allah,
اللہ 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 ختم خواجگان بھی پڑھ لیجئے. لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب لوگ جلدی سے پڑھ لیجیے سورہ علم نشرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. نقش بندیہ کا ختم خواجگان. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا منزل البرکات. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. مختصر 1-2 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیجئے. رو کر کے گڑ گڑا کر کے پوری امت کے لیے دعا مانگ لیجئے. رب کریم بندوں کا رونا آپ کو بڑا پسند ہے. اللہ کرم فرما دیجئے ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے. رب کریم اے رب کریم پورا مجمع پوری زندگی کے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں جان کر انجانے میں ہم سب اے اللہ توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرما.
قبول فرما لے اللہ، اللہ بڑے گناہگار ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری آنکھوں کو کھول لیجئے، ماشاءاللہ سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میرے پیاروں، چند ایام رہ گئے ہیں، زیادہ طور پر توبہ میں اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے ندامت کے آنسو بہانے میں روٹھے ہوئے پروردگار کو منانے میں لگ جاؤ میرے پیاروں، اور روز صدقہ دیا کرو میرے پیاروں۔ اپنی صحت کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے 5-10 روپیہ تو ادھر ادھر پھینک دیتے ہو، چائے پانی میں اڑا دیتے ہو، تمباکو میں اور کس میں منہ میں جو ہے لوگ لے لے کر کے گھومتے ہیں مسجد میں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، روز معمول بنا لو، 10 روپیہ صدقہ دیا کرو، روز صدقہ دیا کرو۔ پھر دیکھو، صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، جو تمہارے اوپر بلائیں مصیبتیں ہیں اس کے دور ہونے کے لیے روز کا معمول بناؤ میرے پیاروں، صدقہ کو نہ چھوڑو۔ یہ حدیث قدسی ہے، داؤ مرضاکم، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو ہے یہ رمضان ہی میں آخر میں اگر ہو سکے 5-10 روپیہ میری طرف سے، اور ہماری اہلیہ بھی بیمار ہیں ان کی طرف سے تھوڑا صدقہ کر دیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے سجدے میں دعا کروں گا۔ یہ پتہ نہیں کون کس اخلاص کے ساتھ صدقہ کر دے اور اس کی برکت سے ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پوری امت کے لیے دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الله لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين يا خالقنا يا مالكنا يا رازقنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پوری امت کے لیے سری طور پر دعا مانگ لیجئے، پوری امت کے لیے مانگ لو. اللہ فرما دیتے پوری امت کے لیے، امت جو پریشان ہے، سب آپ جانتے ہیں، مانگ لو دعا، اللہ کو راضی کرے.
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ